ایک عجیب بات ہے، ہم نے ٹیکنالوجی سے دنیا کو اتنا کنٹرول کر لیا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم پوری زندگی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیریئر کب بنے گا، پیسہ کب آئے گا، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کل کیا ہوگا۔ لیکن ایک سوال، اگر انسان واقعی ایوری تھنگ کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر وہ خود اتنا بے سکون کیوں ہے؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے۔ صدیوں پہلے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے انسان کو اسی کائنات کی طرف دیکھنے کی دعوت دی۔ آئیے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 کے اگلے حصے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی بغیر کسی فکر کی جلانی کے اور بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس کے انکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کے پہلے سے معلوم تھیں اور وہ ان کے حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا اور جس کی موجیں تہ بتہ اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا تلاطم۔ اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی اور اسے مرکز پر روک کر اس کی جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا اور پھر اسے حکم دے دیا کہ اس بحر زخار کو متھ ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزہ کی طرح متھ ڈالا اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے جس کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف اور بلند عمارت کے مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ اور پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی اور ان کے درمیان ایک ذو فگن چراغ اور ایک روشن ماہتاب رواں کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ مولا علی علیہ السلام ہمیں سب سے پہلے کس چیز پر غور کروا رہے ہیں؟ اپنی سٹریس پر، اپنی جاب پر یا اپنی پرابلمز پر؟ نہیں، وہ ہمیں اس پوری کائنات کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ انسان جب صرف اپنی چھوٹی سی دنیا میں پھنس جاتا ہے تو اس کا مسئلہ اسے پوری کائنات سے بڑا لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا ہر جواب ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی غلط ڈائریکشن میں ہے؟ یا شاید آپ صرف پوری پکچر ابھی نہیں دیکھ رہے؟ اسی لیے نہج البلاغہ ہمیں صرف انفارمیشن نہیں دیتا، یہ ہماری نظر کا زاویہ بدل دیتا ہے۔
آپ کا دوست آپ سے آگے نکل گیا یا پھر کسی کو آپ کی جگہ جاب مل گئی، کسی کی لائف انسٹاگرام پر پرفیکٹ لگ رہی ہے، آپ کا پلان فیل ہو گیا اور آپ سوچنے لگے میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن کیا آپ پوری سٹوری جانتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر اپنی زندگی کے ایک چھوٹے سے چیپٹر کو دیکھ کر پوری کتاب کا فیصلہ کیوں؟ آج میں آپ کو کوئی لمبی دعا نہیں لیکچر کر رہی، صرف ایک ایکسپیریمنٹ کریں۔ اپنی زندگی کی ایک ایسی چیز سوچیں جس کا جواب آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، اسے سالو کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، صرف ایک سوال پوچھیں، کیا میں پوری حقیقت دیکھ رہا ہوں؟ اور پھر نہج البلاغہ کے اس حصے کو دوبارہ یاد کریں۔ Maybe the problem isn't that you don't have control. Maybe the problem is that you think you need to control everything. See you in part 3. Allah Hafiz.